لي في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. آج کے لیسن کا آغاز ہم سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 11 سے کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، فا پس لما جب اتاہا وہ آئے اس کے پاس، نودیا آواز دی گئی، یا موسیٰ اے موسیٰ، انی بے شک میں ربک تیرا رب ہوں، فاخلع تو اتار دے نعلیک اپنے دونوں جوتے، انکا بے شک تو بالوادی المقدس طویٰ تو مقدس وادی میں ہے، طویٰ کی. کل کے سبق میں ہم نے آیت نمبر 9 سے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ بیان کرنا شروع کیا. موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی جلیل القدر پیغمبر ہیں. وہ پیغمبر کا جن کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ کیا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، یعنی مکہ میں، چونکہ یہ صورت جو ہے مکی دور کی ہے، اور وہ دور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت آزمائشوں کا سامنا تھا، تو اس دور میں آپ کو تسلی و تشفی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے. تو بات شروع ہوئی تھی وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، کہ اے آپ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ تک موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ کہ جب موسیٰ علیہ السلام پر مشکل حالات آئے تو بات جو ہے یعنی شروع ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے نبوت کے واقعے سے، کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت کے منصب پر فائز کیا. اور نبوت کے منصب پر فائز کرنے سے پہلے کے جو واقعات ہیں وہ بعد میں بیان کیے گئے ہیں. پہلے جو ہے نبوت کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، یہ اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دراصل تسلی دینا تھی کہ آپ پر بھی یہ جو مشکل حالات آئے ہیں، یا آپ کو جس قدر مخالفت کا، اپنے خاندان کے لوگوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا تھا. تو یہ بات جو ہے ان سے برداشت نہیں ہوئی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے نبوت کے قصے سے ہی شروع کی، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سامان تشفی ہو سکے، آپ کو جو ہے اس سے یعنی اپنے سے پہلے نبی کے حالات کو جان کر آپ کو جو ہے وہ تسلی ہو سکے کہ جس طرح ان پر بھی مشکل آئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس مشکل سے نکالا، تو آپ کے بھی حالات بدل جائیں گے. تو بات یہ شروع ہوئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یعنی وہ مصر میں ان کی پرورش ہوئی، اور بعد میں پھر ان سے جو ہے وہ فرعون کے خاندان کا ایک شخص قتل ہو گیا، اور وہ وہاں سے پھر مدین چلے گئے اور 10 سال وہاں رہے. واپسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت کے منصب پر فائز کیا. تو اس قصے کا ذکر ان آیات میں اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی اہلیہ کو لے کر جب مدین سے مصر کی طرف واپس آ رہے تھے، تو راستے میں جو ہے انہیں رات کا اندھیرا تھا اور راستہ بھول گیا. تو انہیں کہا کہ امکثوا، آپ ٹھہرو. تو یہاں پر وہ اپنی اہلیہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹھہرو، کہ مجھے آنستو، میں نے دیکھی ہے آگ، کہ شاید کہ میں وہ اس میں سے کوئی قبس یعنی انگارہ لے آؤں، یا پھر اس آگ کی وجہ سے ہمیں کوئی رہنمائی مل سکے کہ آگے راستہ ہمارا کیا ہے. تو جب وہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو وہاں جو ہے وہ ایک درخت تھا، اور اس میں سے یعنی وہ روشنی تھی جسے موسیٰ علیہ السلام دور سے آگ سمجھے تھے. تو اس درخت میں سے آواز آ رہی تھی، فلما اتاہا نودیا یا موسیٰ، تو اس درخت میں سے آواز آئی، اے موسیٰ. تو موسیٰ علیہ السلام کو پکارا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے یعنی جو آگ کی تلاش میں روشنی لینے کے لیے نکلے تھے، تو وہاں ان کی ملاقات جو ہے اپنے خالق و مالک، اپنے رب سے ہونے والی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت کے منصب پر فائز کرنا تھا. تو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو پکارا اور کیا کہا، انی انا ربک، میں ہوں تمہارا رب، فاخلع نعلیک. فاخلع جو ہے خلا سے ہے لفظ، خا لام عین اس کا روٹ ورڈ ہے. خلا کا لفظ جو ہے استعمال بھی ہوتا ہے یعنی نکاح کو ختم کرنے کے لیے عورت کو
جو حق دیا گیا ہے یعنی وہ اس کو ختم کر سکتی ہے، تو اس کے لیے بھی خلا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی اتار دینا جو ہے، یعنی اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا فخلا، تو آپ اتار دیں، نعلیک جو ہے یعنی اپنے دونوں جوتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا انکا بے شک تو بالواد المقدس، تو مقدس وادی میں ہے، اور وادی کا نام کیا تھا؟ طویٰ۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے یعنی انہیں وہ وادی طویٰ میں پہنچ چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تم جو ہے یہ جوتا اتار دو، اور ایک تم پاکیزہ مقدس وادی میں تم داخل ہو چکے ہو۔ تو یہاں پر جو ہے یعنی اس سے مفسرین فقہاء یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ جو پاک جگہ ہوں وہاں پر جو ہے وہ جوتا پہن کر جانا جائز نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے غالباً یہودی جو ہیں ان کے ہاں بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ جوتا پہن کر نماز پڑھنا ان کے ہاں جائز نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اپنے رب سے ہونے جا رہی تھی، آپ کو نبوت کے منصب پر اللہ تعالیٰ فائز کر رہے تھے، تو انہیں حکم دیا گیا کہ آپ اپنے جوتے اتار دیں، کیونکہ جوتے اتارنا ننگے پاؤں انسان کی عاجزی کا اظہار بھی ہے، عزت و تکریم کے لیے بھی یہ کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جوتے اتارنے کا حکم دیا۔ تو یہاں پر ایک غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جوتا جو ہے یعنی وہ جائز ہی نہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اگر جوتا پاک ہو، صاف ہو، تو ایسی صورت میں جو ہے یعنی جوتا پہن کر بھی نماز ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے ابو داؤد کی کہ یہودیوں کے خلاف جو ہے تم عمل کرو، کیونکہ وہ اپنے جوتوں اور موزوں کے ساتھ جو ہے نماز نہیں پڑھتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے ایک دفعہ آپ اپنے صحابہ کو نماز بھی پڑھا رہے تھے، اور نماز کے دوران آپ نے اپنے جوتے اتار کے سائڈ پہ رکھ دیے، تو صحابہ نے دیکھا تو انہوں نے بھی اتار دیے، تو آپ نے نماز پوری کر کے ان سے پوچھا کہ تم نے جوتے کیوں اتارے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے آپ کو دیکھا تو ہم نے بھی اتار دیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے جوتے پر گندگی لگی ہے، تو اس وجہ سے میں نے اتارے۔ تو یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر جوتے ناپاک ہوں یا ان پر گندگی لگی ہو تو ایسی صورت میں انہیں اتارنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ اور جو ہے ویسے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہو، جیسے یعنی حرم میں ہیں تو صحن کے اندر جگہ نہیں ملی، باہر ہیں اور وہاں پہ بہت شدید گرم فرش ہے اور جوتا پاک ہے، بالکل نیا ہے، اور اس پہ کوئی گندگی نہیں لگی، تو ایسی صورت میں مجبوری کی حالت میں نماز جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے جوتے سمیت بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت بھی ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ اپنے جوتے اتار کر یہ مقدس وادی طویٰ میں داخل ہو جائیں۔ انی انا ربک، میں اپنا جو ہے تیرا رب ہوں۔ تو رب سے مراد یعنی خالق، مالک، مدبر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ میں تمہارا خالق بھی ہوں، تمہاری پرورش کرنے والا، تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا میں ہی ہوں۔ تو جوتے اتارنے کے حکم کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا وَأَنَا، اور میں وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے چن لیا ہے تجھے، فَاسْتَمِعْ، پس تو غور سے سن، لما، اس کو جو یوحیٰ، جو تجھے وحی کی جاتی ہے۔ یعنی اب سب سے پہلا یعنی موسیٰ علیہ السلام کو پہلے آداب سکھائے گئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ پھر اس کے بعد ساتھ ہی اس ملاقات کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ میں نے تجھے چن لیا ہے۔ اخترقتک کا مطلب یعنی یہ ہے کہ چن لینا کسی خاص مقصد کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا اپنی جو ہے نبوت کے لیے اور اس پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں چن لیا ہے، اور سب سے پہلا کام جو ہے انہیں نصیحت یہ کی جا رہی تھی کہ غور سے بات سنو، یعنی جو وحی کی جا رہی ہے اس کو غور سے سننا ہے۔ تو یہ بنیادی بات ہے، کوئی بھی بات اور نصیحت اگر کسی کو کی جائے تو سب سے پہلا جو ہے تقاضا یہی ہوتا ہے کہ بات جو ہے اگلا غور سے سن لے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی سب سے پہلی نصیحت یہی کی جا رہی ہے کہ جو میں بات تمہیں اب کہنے جا رہا ہوں اس کو تم نے بہت دھیان سے اور غور سے سننا ہے۔ تو کوئی بھی علم سیکھنے کا سب سے پہلا تقاضا ہی یہ ہوتا ہے کہ جو بھی بات بتائی جا رہی ہو اس کو پوری توجہ سے اور دھیان سے سنا جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اننی، بے شک میں، انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا انا، مگر میں، فاعبدنی، تو تم میری عبادت کر، واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کر، لذکری، میرے ذکر کے لیے یا میری یاد کے لیے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو پہلا یعنی آداب بتا کر
کہ تم نے دھیان سے میری بات سننی ہے، اور وہ پھر بات بتائی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا نام لے کر اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ اننی، بے شک میں، انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ تو اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اس نام کے ساتھ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو تعارف اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں کہ میں ہوں اللہ، اور پھر وہ ہوں کہ لا الہ الا انا، کہ میرے ساتھ کوئی کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ یعنی توحید کا سبق جو ہے وہ پہلا سبق موسیٰ علیہ السلام کو پڑھایا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی کہا کہ فاعبدنی، تو میری عبادت کرنا، یعنی ہر قسم کی بدنی اور مالی عبادت جو ہے وہ تمام طرح کی عبادت میری ہی کرنی ہے۔ اور انسان کی تخلیق کا مقصد بھی یہی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورۃ ذاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ تو یعنی انسان کی تخلیق کا مقصد موسیٰ علیہ السلام کو سمجھایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی کہا وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، اور قائم کرو نماز میرے ذکر کے لیے۔ تو اب نماز جو ہے یعنی وہ عبادت ہے جو جس کے لیے کچھ پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑتا، جس کے لیے کوئی پابندی اور شرائط نہیں، بس یہ کہ ہر مسلمان جو بھی کلمہ گو ہے اور اللہ کو مانتا ہے، وہ بچہ ہے، بوڑھا ہے، یعنی اور اس عورت ہے، مرد ہے، اور جس حال میں بھی ہے اس پر نماز جو ہے وہ فرض ہے۔ تو وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ، نماز جو ہے وہ اولین جو ہے عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کی ہے۔ تو اسلام قبول کرنے کے بعد، ایمان کے بعد سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ نماز پڑھی جائے، تو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی پہلی ہی وحی میں عبادات میں سے خاص طور پر عبادت کا ذکر جس کا کیا گیا وہ نماز ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے وَرَبَّکَ فَکَبِّر کہہ کے جو ہے وہ نماز کا ہی سب سے پہلے حکم دیا تھا۔ پھر نماز کا یعنی غور سے سننے کی نصیحت، پھر توحید اور اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا اور شرک سے منع کیا، پھر اس کے بعد جو ہے اپنی عبادت کا حکم دیا، خاص طور پر نماز کے قائم کرنے کا نصیحت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کا تصور جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو دے رہے ہیں کہ ان الساعۃ، بے شک قیامت، آتیہ، وہ آنے والی ہے، اکادو، قریب ہے کہ میں، اخفیہا، میں اسے چھپاؤں اسے، لتجزا، تاکہ بدلہ دیا جائے، کل نفس، ہر نفس کو، بما تسعی، جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو یعنی توحید، عبادت اور نماز کی تاکید کے بعد اسلام کا جو ایک بنیادی رکن قیامت کا پر ایمان لانا، یعنی حساب کتاب کا جو تصور ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ قیامت جو ہے وہ تو آنے ہی والی ہے، اور قریب ہے کہ میں اس کو چھپا دیتا۔ اکاد سے مراد یعنی ارادہ کے معنوں میں بھی ہے، یعنی ارادہ تھا میرا کہ میں اس کو چھپا دیتا۔ تو یہ دو صورتیں ہو سکتی تھیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں بتاتے ہی نہ، دوسرا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس کا وقت جو ہے وہ نہ بتایا جائے۔ تو یعنی جس طرح ایگزام ہوتے ہیں، ایک جو سرپرائز ٹیسٹ لے لیے جاتے ہیں، تو اس کے لیے تو انسان ہر وقت تیار رہتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کے لیے ڈیٹ شیٹ آ جاتی ہے کہ فلاں فلاں وقت جو ہے وہ آپ کے پیپر ہیں، تو آپ اس سے پہلے تیاری کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو ہے یعنی امتحان تمہارا ہونا یہ کنفرم ہے، لیکن وہ کس وقت شروع ہو جائے اس کے لیے کوئی پتہ نہیں، کیونکہ جیسے انسان کی جان نکلتی ہے اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے حساب کتاب تو شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں سرپرائز ٹیسٹ کا بھی کنسیپٹ ہے، اور ساتھ یہ بھی یقین ہے کہ قیامت آ کر رہے گی، جو بڑا حساب کتاب ہے، جو فائنل جو دن ہے وہ دن بھی آ کر رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میں چھپاؤں۔ تو اس چھپانے کی حکمت یہ ہے کہ اگر بتا دیا جاتا کہ فلاں دن تمہارا آخری دن ہے، تو ہر انسان پہلے برے کام کرتا رہتا اور ایک دن پہلے معافی مانگ لیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پوشیدہ رکھا اور کسی کو اس کی جو ہے وہ فائنل ڈیٹ نہیں بتائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بھی بتا دی کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ لتجزا کل نفس بما تسعی، ہم یہ امتحان لینا چاہتے تھے کہ کون شخص جو ہے وہ کتنی کی تیاری کرتا ہے اور کس طرح وہ زندگی گزارتا ہے، اور وہ اس قیامت کی کس طرح جو ہے وہ اس کے حساب کی تیاری کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا یصدنک، پھر نہ ہرگز روکے آپ کو، عنہا، اس سے، من لا یؤمن، جو نہیں ایمان رکھتا، بہا، اس پر، واتبع، اور اس نے پیروی کی، ہواہ، اپنی خواہش کی، فتردہ، تو پھر وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو آپ کو ہرگز نہ روکے عنہا، اس سے، یعنی نماز سے، یا پھر جو ہے قیامت کا جو انکار ہے یا اللہ تعالیٰ کا انکار، اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ جو بھی ایمان لاتا ہے اس کو جو ہے وہ ہرگز نہیں، وہ جو ان چیزوں پر ایمان لاتا ہے وہ ہرگز رکے گا نہیں
عبادات سے، نماز سے، اور جو خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے ایسا شخص ہلاک ہو کر رہے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور قیامت کو تسلیم نہیں کرتے، وہی جو ہیں وہ ہر اس چیز کا انکار کرتے ہیں جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ وہ عبادات سے بھی جو ہیں وہ جان چھڑائیں گے، وہ نماز سے بھی میں بھی سستی کریں گے، اور ایسے لوگ ہی اپنی خواہش نفس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا اس آیت میں کہ فلا یصدنک، کہ ایسے لوگ آپ کو بھی نہ روک دیں، تو خود تو ایمان لاتے نہیں اور اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلتے ہیں اور ہلاکت میں ڈل جائیں گے، تو دوسروں کا بھی نقصان ہی چاہتے ہیں۔ وما تلکا، اور یہ کیا ہے بھی یمینک، تیرے ہاتھ میں، یا موسیٰ، موسیٰ، یعنی یہاں پر ماحول جو ہے ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت یہ اچانک ہی یہ معاملہ پیش آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب پہلی وحی آئی تھی تو آپ بہت سخت گھبرا گئے تھے، اور ظاہر ہے بہت عجیب و غریب یہ واقعہ ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی ماحول کو ریلیکس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ، تو یعنی توجہ کو بٹانے کے لیے، آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یعنی ایک حکمت یہ بتائی جاتی ہے، اور ایک حکمت یہ بتائی جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تو تھا ہی، تو اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے اس عصا کو معجزہ بنانے والے تھے، تو معجزہ بنانے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی توجہ اس کی طرف دلوانا چاہتے تھے کہ وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ واقعی انہوں نے عصا پکڑا تھا جو بعد میں کچھ اور شیپ اختیار کرنے والا تھا۔ تو قالا، کہا، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یعنی اب وہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام ریلیکس ہو چکے تھے، گفتگو ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوال اور آپ کا جواب۔ تو یہاں پر یہ ایک ذہن میں یہ چیز رکھنی چاہیے کہ یہ جو ہے غائبانہ سوال جواب ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اس درخت پر تجلی ڈالی تھی، اس وادی طویٰ میں جہاں موسیٰ علیہ السلام سے بات ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو کھلی آنکھ سے موسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں دیکھا، کیونکہ کئی ایک مقامات پر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خواہش تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کلام ہوتا تھا، ان سے بات وہ کرتے تھے، تو ظاہر ہے جب انسان ایسے کسی سے بات کرتا ہے پردے کے پیچھے سے تو اس کو دیکھنے کی خواہش اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو خواہش تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس خواہش کا اظہار بھی کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا کہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو جب بہت زیادہ انہوں نے مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے تجلی ڈالی، اور کوہ طور جو ہے وہ جل کر بھسم ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کو کھلی آنکھ سے نہیں دیکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہی عصای، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکأ، میں ٹیک لگاتا ہوں، علیہا، اس پر، احشو، اور میں پتے جھاڑتا ہوں، احشو یعنی میں پتے جھاڑتا ہوں، بہا، اس سے، علی غنمی، اپنی بکریوں کے لیے، ولیہ، اور میرے لیے ہے، فیہا، اس میں، معارب، فوائد، اخری، کئی اور۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے جسٹ اللہ نے یہ پوچھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تو وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ میری لاٹھی ہے۔ تو یہاں پر لاٹھی کہہ کے ساتھ اس کے فوائد بھی بتا رہے ہیں کہ میں اسے یہ کام لیتا ہوں، میں اسے ٹیک بھی لگاتا ہوں، میں اسے بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جب مصر سے مدین گئے تھے تو وہاں پر ظاہر ہے ان کے پاس نہ گھر بار تھا نہ کاروبار تھا، تو وہاں پہ انہیں جو ہے یعنی شعیب علیہ السلام نے اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے، بکریوں کو چرانے کے لیے رکھا تھا، تو وہاں اجرت پر وہ کام کرتے تھے۔ تو یہ پیغمبروں کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیونکہ بکریوں کو چرانا بہت ہی پیشنس کا کام ہے، تو پیغمبر کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ جو انسانیت گمراہی میں جہد کی دلدل میں دھسی ہوئی ہے انہیں سیدھے راستے پر لانے کے لیے بہت زیادہ توجہ کی اور پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ ایک تربیت کا حصہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس پیشے کے لیے چنا، اور انہوں نے بھی بکریاں چرائیں جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چرائی تھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں کہ یہ لاٹھی میں نے اس لیے رکھی ہوئی کہ اس سے میں ٹیک بھی لگاتا ہوں، احشو، اور میں پتے بھی جھاڑتا ہوں، علی غنمی، اپنی بکریوں کے لیے، اور اس کے علاوہ معاربن کہتے ہیں یعنی ایسا کام جو یعنی ایسی ضرورت جس کے لیے مختلف اسباب ضروری ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یہ بتایا کہ اس کے علاوہ بھی اور بہت سے کام میں اس سے لیتا ہوں۔ تو اس کے بارے میں مفسرین نے بتایا کہ لاٹھی کے بہت سے کام ہیں، اگر کوئی یعنی چرواہا ہے تو اس کو راستے میں کوئی سانپ، بچھو، بھیڑیا کوئی جانور آ جائے تو لاٹھی کے ذریعے اپنا دفاع کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بڑی عمر کا ہے تو وہ لاٹھی کے ذریعے سہارا لے لیتا ہے، یا اندھا ہے تو اس کو بھی وہ راستہ پتہ چل جاتا ہے ایسے چھڑی کے ذریعے۔ اسی طرح جو ہے اور بھی بہت سے کام ہیں، اگر کوئی یعنی صحیح چل نہیں سکتا، فالج زدہ ہے یا کمزور ہے تو وہ بھی لاٹھی کا استعمال کرتا ہے، بوجھ اٹھانے کے لیے بھی استعمال ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے یعنی کوئی چیز اٹھانے کے لیے، نیزے کے طور پہ، چادر اوپر ڈالنے کے لیے، جانوروں سے بچاؤ کے لیے، جیسے کہ موسیٰ
موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے اونچی بلندی سے وہ پتے جھاڑنے کے لیے وہ استعمال کرتے تھے، تو یہ اس کے مختلف استعمالات ہیں۔ تو یہی جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا کہ اس کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، قالا کہا القھا، اس کو ڈال دو، یا موسیٰ اے موسیٰ، کہ اب یہ جو لاٹھی ہے اس کو نیچے ڈال دو۔ فالقاها، تو انہوں نے ڈال دیا۔ فاذا ہی حیۃ، تو یہ اچانک وہ ہو گئی سانپ، تسعیٰ، دوڑتا ہوا۔ اب یہاں دیکھیں کہ وہ لاٹھی جو جس کے اتنے وہ فائدے گنوا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں، ظاہر انہیں وہ پیاری ہوگی، ایک ضرورت ہے، سفر کر رہے تھے، سفر میں ان کے پاس تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اچانک کہا اسے پھینک دو۔ اب موسیٰ علیہ السلام ایک نبی کا اسوہ دیکھیں سبحان اللہ، کہ انہوں نے کوئی آگے سے ہیزیٹیشن نہیں کی کہ یہ مجھے ضرورت بھی پڑ سکتی ہے، کیوں پھینکنے کو کہا جا رہا ہے۔ انہوں نے اسی وقت حکم کی تعمیل کی اور اس کو نیچے پھینک دیا۔ جیسے ہی پھینکا تو وہ بن گیا، فائدہ حیہ کہتے ہیں سانپ کو، تسعیٰ، دوڑتا ہوا، یعنی اژدہا کو کہتے ہیں۔ تو وہ ایک سانپ پتلا سا، اور اس کے بعد بہت بڑا اژدہا، ثعبان کا لفظ بھی ایک اور جگہ آیا ہے، تو بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اس سے بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے اور بھاگنے لگے۔ سورہ قصص میں اس کا یعنی اس واقعے کو زیادہ ڈیٹیل میں بیان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا تخف، نہ ڈرو، یہ جو ہے یعنی اس کو تم پکڑ لو، یہ تمہیں معجزہ عطا کیا گیا ہے۔ تو فائدہ ہی حیۃ تسعیٰ، وہ ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ قال، اللہ نے کہا خذھا، اس کو پکڑ لو، ولا تخف، اور نہ ڈرو، سنعیدھا، ہم ان قریب اسے لوٹا دیں گے، اسے سیرتھا، اس کی حالت میں، الاولیٰ، پہلی۔ تو آپ نہ ڈریں، یہ آپ کو معجزہ عطا کیا گیا ہے اور اس کو ہم پہلی ہی حالت میں دوبارہ لوٹا دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ اللہ نے عطا کیا، یعنی ایک تو انہیں نبوت کے منصب پہ فائز کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تجھے چن لیا ہے، اور تمہارے جو ہے یعنی تمہیں جو ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ نے تعارف کروایا، توحید بتائی انہیں، جو بنیادی عقائد تھے، آخرت کا تصور، عبادات کے لیے کہ تم نے عبادت کرنی ہے اور نماز خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا ہے۔ پھر یہ معجزات عطا کیے جا رہے ہیں کہ ہم تمہیں یہ معجزات عطا کر رہے ہیں۔ تو پہلا معجزہ جو انہیں عطا کیا گیا وہ اسی عصا کا تھا، عصا سے اژدہا بننے کا۔ تو اس کی حکمتیں کیا ہیں، تو وہ نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو کیوں عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔